الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علاج۔ یہ جو سلسلہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ شان اولیاء پر مشتمل ہے اور آج آپ اس کے 26ویں ایپیسوڈ کو ملاحظہ کر رہے ہیں۔ کل جن بزرگ ہستی کا ہم نے تذکرہ شروع کیا تھا آج اس کے بقیہ حصے کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، یعنی حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کے ان کی پیدائش کے جو واقعات جو در پہ رونما ہو رہے تھے اور جس طرح سے بشارتیں مل رہی تھی، آج اس واقعے کو ہم دوبارہ سے اسی جگہ سے شروع کریں گے کہ جب یہ واقعہ ہو گیا کہ آپ کے والد صاحب نے وہ سیب معاف کروایا اور اس کے بعد حضرت سومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو صاحبزادی تھیں ان سے آپ کا نکاح ہو گیا، اور پھر آپ کو پتہ چلا کہ وہ 5 عیب وہ در حقیقت وہ 5 وہ عیب نہیں تھے جنہیں وہ سمجھ رہے تھے۔ اب جب یہ آپ کی حق زوجیت میں آ گئی تو اب آپ اس دنیا میں اس خوبصورت، اس پاک، اس مقدس جوڑے کی برکت سے اس دنیا میں ظہور پذیر ہوئے، یعنی جن کے والد اتنے تقوی پرہیزگاری میں جو ہے وہ بے مثل و بے مثال ہو کہ ایک سیب معاف کرانے کے لیے 10 سال محنت کر لی، اور اس کے بعد دوسری شرط کو جو بظاہر کوئی بھی قبول نہ کرے وہ بھی قبول کر لیا، اور جو والدہ ایسی ہوں کہ جن کے کانوں کے اندر کبھی کسی غیر مرد کی آواز نہ گئی ہو، اور جنہوں نے کبھی کسی قسم کی کوئی غلط بات غیر شرعی جملہ زبان سے نہ نکالا ہو، کبھی کسی جو ہے وہ ایسی چیز کو جو غیر شرعی اپنی آنکھوں سے دیکھا نہ ہو، جب ایسی عفت اور پاک دوشیزہ سے آپ کا نکاح ہوا تو تب جو ہستی اس دنیا میں جلوہ گر ہوئی، جو ہمارے لیے ہمارے سروں کے تاج اور تمام اولیاء اللہ کے سردار اس دنیا میں جلوہ فرما ہوتے ہیں، تو ان کا نام حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب آپ کے حوالے سے آپ جب پیدا ہوئے تو مختلف قسم کے واقعات ظہور پذیر ہونا شروع ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے صحن ہستی میں قدم رکھا، سرکار غوثیت کے محامد و تجلیات کی دھوم مچ گئی۔ گہوارہ مادر یعنی اپنی والدہ کی گود سے لے کر مکتب و مسجد کے صحن کے ہر طرف ایک بالا تر ہستی کے آثار جگمگانے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ جدھر سے گزر جاتے رجال الغیب کے دستے پرے جمائے کھڑے رہتے۔ علوم ظاہری کی تکمیل کے لیے بغداد کے سفر میں جو خوارق عادات اور عجائب و غرائب ظہور میں آئے، انہوں نے سارے زمانے کو چونکا دیا۔ عہد طالب علمی میں آزمائشوں کا وہ بھی دور گزرا جبکہ مسلسل فاقوں سے جگر کا خون سوکھنے لگا، ذوف و نکاحت حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ یہی وہ دور تھا جبکہ مذہب عشق کے فرائض کی تکمیل ہوئی۔ مسلسل 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز صبح ادا کی، معبود کے آستانے پر بندگی کا سر نیاز اس طرح خم ہوا کہ رحمت یزدانی اپنے بندہ مقرب کی ناز بردار بن گئی۔ اب رحمتیں آ کے مناتی ہیں تو کھاتے ہیں، سلاتی ہے تو سو جاتے ہیں، پہناتی ہیں تو پہنتے ہیں، ایک روٹھے ہوئے محبوب کی طرح بات بات پر منایا جا رہا ہے۔ عرش کی قندیل لے کر دونوں جہان کی وسعتوں میں گھوم جاؤ، جہاں جاؤ گے صف اولیاء میں اس شان کا کوئی اور نہیں پاؤ گے۔ بلاخر وہ سحر بھی طلوع ہوئی جب بغداد کی سرزمین پر جلالت شاہانہ کا تخت بچھا اور فرق اقدس پر غوثیت کبریٰ کا تاج پہن کر جب سریر آرا ہوئے تو عظمت خداداد کی ہیبت سے پہاڑوں، صحراؤں اور سمندروں کے دل کانپ گئے۔ پائے گئے سلطانی میں کشور ولایت کے سارے عمائدین جتنے لوگ تھے سب کی گردنیں جھک گئیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک بغداد کا دیار قدس غوث الورا کی راجدھانی کی حیثیت سے سارے صحت مند دلوں کا مرکز عقیدت ہے۔ گو آج نظر کے سامنے نہیں لیکن عشق و ایمان کی ہر انجمن میں ان کے جلووں کے سحر کا اجالا پھیلا ہوا ہے۔ ان کی نادیدہ چارہ گری، ان کی روحانی دستگیری، ان کی غیبی تصرفات کے عقیدے پر مشاہدات و تجربات کی اتنی تیز دھوپ پڑ رہی ہے کہ عقل و ہوش کی سلامتی کے ساتھ انکار ممکن نہیں۔ 11ویں شریف کا یہ موسم بہار اس یقین کا زندہ جاوید ثبوت ہے کہ خدا جب کسی بندے کو مسند تقرب پر فائز کرتا ہے تو اس کی محبت اور شیفتگی کے لیے قلوب کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہنے دیا جائے کہ جیلانی تاجدار کی محفلوں کی یہ چراغ خود نہیں جلائے گئے، پھر مشیت ایزدی جن چراغوں کی نگرانی کر رہی ہے انہیں کون بجھا سکتا ہے؟ وہ طوفان کی گود اور آندھیوں کی ضد پر بھی جلتے رہیں گے۔ خدا ہمارے دلوں کے
گنجھائے گراں نمایاں کی حفاظت فرمائے۔ ایک مشہور واقعہ ملتا ہے، ایک ایسا حیران کن واقعہ کہ جس میں ایک شخص کے دل کی دھڑکنیں جب کسی کی طرف جڑیں اور اس نے اپنی پوری امیدوں کا مرکز لگایا رب تبارک و تعالیٰ کی طرف، تو کیا واقعہ ہوا؟ اب اس واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ عراق کا ایک مشہور ڈاکو تھا، ہلاکت خیز، غارت گر، ستم پیشہ قاتل۔ کہتے ہیں کہ آج ایک خوفناک مہم سے پلٹ کر اپنے گھر آیا تھا۔ رات کافی گزر چکی تھی۔ ساتھیوں نے رخصت ہوتے وقت دریافت کیا، سردار دوسری مہم کی تیاری کب ہوگی؟ آج جانے کیا بات تھی کہ اس سوال پر عبداللہ کے چہرے سے خوشی کا کوئی نشان ظاہر نہیں ہوا۔ اس نے نہایت بے دلی سے جواب دیا، ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، تیاریوں کی اطلاع تمہیں وقت سے پہلے دے دی جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ساتھیوں کو رخصت کر کے جب اپنے بستر پر لیٹا تو ایک نامعلوم کسک سے اس کا دل بوجھل تھا۔ ہزار کوششوں کے باوجود اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ چند ہی لمحوں کے بعد ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے دل کے دروازے پر دستک دے رہا ہو۔ وہ حیرانی کے عالم میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ غفلتوں کی نیند بہت گہری تھی، اس لیے منہ پھیر کر لیٹ گیا، لیکن اس مرتبہ دل کا بند دروازہ نیموا ہو چکا تھا اور حاطف غیبی کی سرگوشیوں کے لیے گنجائش نکل رہی تھی۔ اچانک دل کے روزون سے کوئی بہت دھیمی آواز میں کہہ رہا تھا، ظالم ذرا پیچھے پلٹ کر دیکھتے، نام زندگی کا ایک ورق سیاہ ہو چکا ہے۔ مظلوموں کی آہ، بے گناہوں کے خون اور معاصی کے بوجھ سے تیری مغرور گردن اب ٹوٹنا ہی چاہتی ہے۔ مرنے کے بعد جب تو ایک باغی مجرم کی طرح خدا قہار کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو دہشت جلال سے تیرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ انجام کی رسوائی اور جہنم کے ہولناک عذاب سے بچنا چاہتا ہے تو ابھی بھی وقت ہے، اٹھ اور اپنے خاکی جسم سے شیطان کا یہ پیراہن اتار کر پھینک دے۔ مغفرت و کرم کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، جیسے بھی ممکن ہو اپنے روٹھے ہوئے مولا کو راضی کر۔ حاطف غیب کی یہ خاموش صدا نہایت تیز نشتر کی طرح عبداللہ کے جگر کے پار ہو گئی اور اسے تڑپتے ہوئے بسمل کی طرح جو ہے وہ گھائل کر گئی۔ اب دل کی اندرونی حس بیدار ہو چکی تھی اور عمر بھر کی کثافتوں کا غبار آنکھوں کی راہ سیلاب کی طرح بہہ رہا تھا۔ اسی عالم اضطراب میں عبداللہ اپنے بستر سے اٹھا اور رات کی تاریکی میں اپنے سب سے زیادہ قابل اعتماد ساتھی جعفر کے پاس گیا۔ عبداللہ کی بے وقت آمد سے جعفر گھبرا اٹھا، اسے جلدی میں پوچھا، کیا کسی فوری مہم کی تیاری ہے؟ عبداللہ نے آبدیدہ ہو کر جواب دیا، ہاں، آج زندگی کی سب سے بڑی مہم ہے میرے دوست، پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ آج پہلی مرتبہ عبداللہ کو روتا ہوا دیکھ کر جعفر حیران رہ گیا۔ حیرت سے دریافت کیا، یہ اچانک تمہیں کیا ہو گیا سردار؟ ہچکیاں بھرتے ہوئے عبداللہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، جعفر، اس وقت میں ہولناک تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوں۔ اپنی سیاہ کار زندگی، اس کے بھیانک انجام کے تصور سے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ خدا را بتاؤ، ایک باغی مجرم کی طرح عمر کا جو حصہ میں نے گزارا ہے، کیا کسی طریقے سے اس کی تلافی ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسی شکل ہے کہ میں اپنے روٹھے ہوئے پروردگار کو راضی کر لوں؟ کیا کوئی ایسا طریقہ کار ہے کہ اس رحمت خاص کا کہیں سراغ لگایا جا سکے، جس کی وجہ سے نام اعمال کی سیاہی دھونے کے لیے دیدہ شرمسار کا فقط ایک قطرہ کافی ہے؟ جعفر، میں اندھیرے میں بھٹک رہا ہوں، مجھے چراغ دکھاؤ، میں اپنے رب کی طرف پلٹنا چاہتا ہوں، میری رہنمائی کرو، میں گھائل ہو گیا ہوں، میرے زخموں کی ٹیس کے لیے کوئی مرہم بتاؤ۔ اتنا کہتے کہتے عبداللہ کی آواز حلق میں پھنس گئی اور وہ چپ ہو گیا۔ ایک غم گسار چارہ گھر کی زبان میں جعفر نے جواب دیا، دل کا یہ رکت انگیز انقلاب اور سوز و کرب کی یہ نئی منزل تمہیں مبارک ہو سردار۔ افسوس کہ تمہاری طرح میں بھی اس کوچے سے نا آشنا ہوں، اس لیے باور کرو کہ دل کے ہزار جذبہ خلوص کے باوجود میں تمہاری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ البتہ اتنی بات ضرور میں جانتا ہوں کہ خدا کی تلاش میں نکلنے والے سب سے پہلے کسی مرشد کامل کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اسے پا لینے کے بعد خدا کی منزل بہت قریب ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا تک باریابی کے لیے یہی ایک راہ اب تک کھلی ہوئی ہے، باقی تمام راستے بند ہیں۔ خدا کی طرف ایک قدم بڑھانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے بھی اس کے سوا اور کوئی چارہ گر نہیں کہ کسی مرشد کامل کا دامن تلاش کرو۔ میں نے سنا ہے کہ مرشد کامل ہی اس راہ کے نشیب و فراز سے واقف ہوتا ہے۔ مرشد کامل کے بغیر یہ راہ آج تک کسی نے بھی طے نہیں کی۔ عبداللہ، جعفر کی اس بات پر عبداللہ کی آنکھیں چمک اٹھی، اس کا سوکھا ہوا چہرہ اس طرح کھل گیا جیسے یاس کی تاریکیوں میں اسے امید کی کوئی کرن نظر آ گئی ہو۔ ایک غم نصیب شکر گزار کی زبان میں اس نے جعفر کی ہمدردیوں کے جواب میں کہا، میرے دیرینہ ہمدم، تمہاری غمگسار رہنمائی کا شکریہ۔ تم نے میرے جلتے ہوئے زخموں پر جیسے تسکین کا مرہم رکھ دیا۔ اب اگرچہ میں مایوس نہیں ہوں،
لیکن میرے دوست، کسی مرشد کامل کی تلاش کا صحیح شعور بھی تو مشکل امر ہے۔ اس مشکل کو اب تم ہی آسان کرو، تم ہی کسی مرشد کامل کا نشان بتاؤ، میں اس گلی میں سر کے بل جاؤں گا۔ عبداللہ کے سوال پر جعفر ایک شریک کے غم کی طرح پھوٹ پڑا۔ میرے محسن، تم شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ نہ کرو، باور کرو میرے خون جگر سے اگر تمہارے دل کی آگ بجھ سکتی ہے تو میں اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار پاتا ہوں، مگر مشکل یہ ہے کہ ایک آگ پانی سے نہیں تجلیات کی خنکی سے بجھتی ہے۔ اور وہ کہنے لگا کہ سردار، تم اس بات سے ناواقف نہیں ہو، میرا اور تمہارا ماحول دونوں ایک ہی رہا ہے، تمہاری طرح میں بھی ان تمام چشموں سے گریزا رہا ہوں جہاں خیال و عمل کی طہارت حاصل ہوتی ہے، اس لیے تمہاری طرح مجھے بھی کسی مرشد کامل کا کوئی تجربہ نہیں۔ ویسے میرا اپنا خیال ہے کہ مرشد کامل کی تلاش بھی خدا ہی کی تلاش کا نقطہ آغاز ہے، اس لیے اگر تم خدا کا نام لے کر اس مہم کی طرف نکل پڑو تو مجھے یقین ہے کہ خدا تمہاری ضرور مدد کرے گا۔ اور یہ راہ طے نہیں کی جاتی سردار، کوئی طے کرواتا ہے تو یہ راہ طے ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جگر میں ٹیس اب بھی تھی لیکن زخموں کی جلن کچھ کم ہو گئی تھی۔ یاس کی تاریکیوں میں آنے والا عبداللہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ہاتھوں میں امید کا ایک چراغ بھی جل رہا تھا۔ جعفر کی بات سن کر اضطراب شوق کے خود فراموش عالم میں عبداللہ اٹھا اور سیدھے اپنے گھر لوٹ آیا۔ اب حال یہ ہے کہ رات کافی ڈھل چکی ہے، رحمت یزدانی کے فرشتے آسمانوں کے دروازے کھول رہے تھے۔ ستاروں کی چاندنی میں اچانک ایک قافلہ نور زمین کی طرف اترتا ہوا نظر آیا۔ شاید کسی فیروز بخت کی دعا آج شرف قبول سے سرفراز ہونے والی تھی۔ عبداللہ اپنی کوٹھری کے ایک تاریک گوشے میں چھپ کر رو رہا تھا۔ کبھی ہچکیوں کے درمیان رقت و کرب کی ڈوبی ہوئی آواز میں یہ صدا سنائی دیتی تھی، اے مغفرت اور کرم کرنے والے، ایک شرمسار مجرم کو اپنی رحمت کے وسیع دامن میں پناہ دے دے۔ اے تیرہ بختوں کے امیدگاہ، اپنی سیاہ کار زندگی سے طائب ہو کر آج میں تیری طرف پلٹ رہا ہوں، تو اپنی اونچی بارگاہ سے ایک فریادی کی پکار سن لے۔ اے دل کے ٹوٹے ہوئے آبگینوں کو جوڑنے والے، ہر طرف سے ٹوٹ کر اب تیری راہ میں قدم اٹھا رہا ہوں، بھیج دے کسی مرشد کامل کو جو تیری دہلیز تک مجھے پہنچا دے۔ بے نیاز مولا، میں تیرے بارگاہ عظمت کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر روؤں گا، مچل مچل کر تڑپوں گا اور زار زار فریاد کروں گا یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ رات پچھلے پہر میں داخل ہو چکی تھی۔ جلدی جلدی اس نے دعا تمام کی، چاروں طرف حسرت بھری نگاہ ڈالی اور اللہ کا نام لے کر وہ اپنے گھر سے باہر نکل پڑا۔ اور اب جو اس کی تلاش تھی وہ کسی مرشد کامل کی تلاش تھی جو اسے بارگاہ یزدانی تک پہنچا سکے۔ کہتے ہیں حق کی تلاش میں یہ اس کے سفر کا نقطہ آغاز تھا۔ گلیوں اور پرپیچ راستوں سے ہوتا ہوا وہ ایک چوراہے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ نامعلوم طور پر دل کی یقین نے نشاندہی کی تھی کہ جہاں وہ کھڑا ہے وہی مرشد کامل کی ملاقات کی جگہ ہے۔ انتظار میں کھڑے کھڑے کافی عرصہ بیت گیا۔ کہتے ہیں کافی عرصہ بیتنے کے بعد ستاروں کی آنکھیں ڈوبنے لگی۔ امید و بیم کی کشمکش کا یہی عالم تھا کہ چند ہی لمحے کے بعد اسے کچھ فاصلے پر ایک حرکت کرتا ہوا سایہ نظر آیا۔ بے ساختہ دل نے آواز دی کہ مرشد کامل آ رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ پاؤں چومنے کے لیے شوق کی نگاہ جھکی، عقیدت نے قدم بڑھائے، امیدوں نے خیر مقدم کیا اور قریب پہنچ کر اس نے عالم بے خودی میں پکارا، مرشد کامل، میں تمہارا کب سے انتظار کر رہا ہوں، آؤ میرے قریب آؤ، میرے کشور دل پر فرما روائی کرو، مجھے مرید کر لو اور مجھے بے دام خرید لو۔ میں تمہارے ہاتھ پر اپنی متاع ہستی بیچ رہا ہوں، مجھے اپنے کاکل و رخ کا غلام بنا لو، میں اپنی نصیب دشمن آزادی تمہارے قدموں پر نثار کرتا ہوں۔ آنے والے نے حیرانی کے عالم میں جواب دیا، میرے بھائی، میں تمہاری زبان نہیں سمجھ رہا، تم جس کا انتظار کر رہے ہو میں وہ نہیں، میں اندھیری راتوں کا سیاہ ہوں، یعنی ڈاکو ہوں، مجھے اجازت دو، تمہاری امیدوں کا مرکز کوئی اور ہوگا۔ عبداللہ نے دامن تھامتے ہوئے کہا، میں کس کا انتظار کر رہا ہوں اور میری امیدوں کا مرکز کون ہے، یہ جاننا تمہارا کام ہے، میرا نہیں۔ خدا کے ایک بچھڑے ہوئے بندے کو خدا سے قریب کر دینا تمہاری ہستی کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ مرشد، دیر مت کرو، مجھے جلدی سے مرید کر لو تاکہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر تمہاری رہنمائی میں میرے سفر کا دوسرا دور شروع ہو جائے۔ کہتے کہ آنے والے نے ذرا سنجیدہ ہو کر جواب دیا، میرے بھائی، میں کہہ رہا ہوں تم نے مجھے غلط سمجھا ہے، میں اس راہ کا آدمی نہیں ہوں، میرا پیشہ کیا ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو تم میرے منہ پر تھوک دو گے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ جس مہم پر آج میں اپنے گھر سے نکلا ہوں اب اس کا وقت ختم ہو رہا ہے، میرے ساتھی میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہاں تک کا واقعہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کر چکا۔ آگے کیا ہوا
ایسا کون سا حیران کن واقعہ ہوا جس کی وجہ سے عبداللہ کو اس کا مرشد مل گیا، اور اس کو اس کا جو مرشد اسے ملا اس کا سبب کون بنا؟ اس واقعے کو میں آپ کے سامنے کل پیش کروں گا۔ اب تک کے لیے میں نے آپ کے سامنے جتنا واقعہ پیش کیا اس کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ اگلے دن انشاءاللہ اس واقعے کو کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کے سامنے اس واقعے کو پورا کروں گا اور بتاؤں گا کہ غوثیت کبریٰ کا مقام کیا ہے، اور حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مراتب کیا ہیں، ان کے مقام کیا ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔